کیا نئے القاب سے مولا نے الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله مولانا العظيم جامعہ اسلامیہ بنجاری کے روح رواں ہمارے اور آپ کے انتہائی قابل توقیر و تعظیم پیشوا حضرت مولانا تصور صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما علم و فضل کے ستون طلبائے عزیز برادران ملت دوستوں اور ساتھیوں، ایسی بابرکت مجلس میں اس حقیر کو، اس خاکسار کو شرکت اور پھر کچھ لب کشائی کا یہ موقع میسر آیا، یہ صرف اور صرف آپ حضرات کی محبتوں کا اور ہمارے ان بڑوں کی عنایتوں کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی نسبت پر ہم سب کی دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا فیصلہ فرماوے۔ کافی دیر ہو چکی ہے اور شعراء کرام نے، طلباء اعظام نے دلوں میں کافی حرارت بھی پیدا کر دی ہے۔ ضرورت ہے کہ اب اس حرارت سے، اس تازگی سے فائدہ اٹھایا جاوے۔ کچھ سیکھا جاوے۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ کئی مشاعرے ہوتے ہیں اور نعتیہ مشاعرے ہوتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ دیر تک چلتے ہیں، مگر
فجر کی توفیق کسی کسی کو ہوتی، تو یہ ناکامی کی شکل ہے، لیکن یہ مجمع جو ہمارا یہاں ہے وہ انشاءاللہ اس کا بالکل مصداق نہیں۔ یہ اصلی جو عاشق کہے جا سکتے ہیں روئے زمین پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے، ان سے تعلق رکھنے والا یہ طبقہ ہے۔ بہت چھوٹی سی اور بہت موٹی سی اور بہت واضح سی دلیل یہ ہے کہ اس مجمع کا ہر فرد صغیرن کان او کبیرن، سمینن کان او ہزیلن، اس مجمع کا ہر فرد جب جگتا ہے تو صبح سب سے پہلے ہاتھ دھونے کے بعد، وضو کرنے کے بعد یا تو کلام اللہ ہاتھ میں لیتا ہے یا حدیث رسول اللہ ہاتھ میں لیتا، اور جب دن بھر کی عشق و مستی کی روداد پوری کر لیتا ہے، میرے اللہ نے یہ کیوں کہا، ایسے کیوں کہا، اس بات کے بعد یہ بات کیوں کہی، اس مضمون کو اس اسلوب میں کیوں کہا، اس سورہ کو پہلے کیوں رکھ دیا، اس آیت کو پہلے کیوں سنا دی، اتنی ساری سرمستیاں، پھر حدیث پاک میں یہ بات ایک ساتھ جوڑ کر کیوں کہی گئی، اس میں کیا اشارہ ہو سکتا ہے، اس حدیث کا راوی میرے مصطفیٰ کا کون سا صحابی ہے، اتنی ساری کاوشوں کے بعد، اتنے لمبے چوڑے سفر کے بعد جب وہ سونے جاتا ہے تو سب سے لاسٹ میں اپنے ہاتھ سے جو چیز رکھتا ہے وہ یا تو کلام اللہ ہے یا کلام رسول اللہ۔ دنیا کا بڑا سے بڑا تاجر، دنیا کا بڑا سے بڑا کسان، دنیا کا کسی بھی اور عنوان کا بڑا سے بڑا انسان اٹھتا ہے تو پہلے اپنے میدان کی کوئی چیز اپنے ہاتھ میں لیٹتا ہے۔ لوہار کہتا ہے میرا ہتھوڑا کہاں ہے، کسان کہتا ہے میرے بیل کہاں ہے، سونار کہتا ہے میری دکان کی چابی کہاں ہے، میرے مدرسے کا طالب علم کہتا ہے میری ریاض الصالحین، میری بخاری کہاں ہے۔ سچ ہے کہ انہی چہروں کے دیدار کے لیے اللہ نے ابھی تک آسمان و زمین کا نظام برقرار رکھا۔ یہ طبقہ کوئی معمولی طبقہ نہیں ہے۔ آگے آئیے، نعت مصطفیٰ کی مجلس ہے نا جی، میں کہتا ہوں یہ حسن جو آپ پر اتنا نظر آ رہا ہے کہ فرشتے بھی آپ کو سلام کرتے، آسمان کی نگاہیں بھی آپ پہ لگی ہوئی ہیں، اور زمین کی سرمستیاں بھی آپ کے ساتھ مستیاں لے رہی ہیں۔ اتنا جو آپ کا مقام بڑھا اٹھا یہ کہاں سے آیا؟ کون سے کریم اور پاؤڈر نے آم کو چمکایا ہے؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ وہ ایک نسبت مصطفیٰ نہ ہوتی تو اللہ کی قسم ہم کچھ بھی نہ ہوتے۔ جو آیا وہیں سے آیا، جو پایا وہیں سے پایا، جو سیکھا وہیں سے سیکھا۔ مقدر بنا ہے تو انہی کی نسبت سے بنا ہے۔ وہ تو 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے دنیا سے چلے گئے،
لیکن ایسے اثرات چھوڑ گئے کہ آج بھی جس نے اس سے نسبت اپنی جوڑ لی وہ اس دنیا میں قابل رشک بن گیا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ دیوبند پہنچے، آپ ہی کی جماعت کو دیکھا، طلبہ کی جماعت کو، تو دیکھ کر کے اچانک بے خودی کے عالم میں ان کی زبان پر فارسی کا شعر آ گیا۔ طلبہ کو دیکھا کہ کبھی دارالحدیث میں ہیں تو کبھی دارالقرآن میں ہیں تو کبھی مسجد میں، دو ہی جگہ ان کی دیکھی، یا تو بیت اللہ میں ہے مسجد میں، یا بیت الرسول میں ہے دارالحدیث میں۔ تو کہنے لگے کیسے خوش نصیب ہیں یہ انسان، یہ خدا کے بندے کہ ایک قدم بیت اللہ میں تو دوسرا قدم بیت الرسول میں۔ ایسا لگتا ہے کہ ظہر کی نماز میں بیت اللہ میں دیکھا، مسجد میں دیکھا، اور ظہر کے بعد جو پہلا گھنٹہ دیکھا تو دارالحدیث میں دیکھا۔ تو کہنے لگے زہے سعادت آں بندے کی کرد نزول، زہے کیا خوش نصیب ہیں وہ، اور کیا نصیبہ ہیں ان کا، دورے والوں کا، مشکات والوں کا، ریاض الصالحین والوں کا، ارے سارے ہی طلبہ کا۔ کیوں؟ یہ اول والے ہوں دوم والے ہیں، سب اسی قطار میں تو لگے ہوئے ہیں جی، کہ کب بھیڑ چھٹے اور حجر اسود کے قریب میرے ہونٹ پہنچے، سب تو اسی قطار میں لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت تھانوی نے کہا گہے، یوں کہا زہے سعادت آں بندے کی کرد نزول، کتنا خوش نصیب ہے یہ بندہ، زہے سعادت آ بندے کی کرد نزول، کتنا خوش نصیب ہے یہ بندہ۔ کدرا اس کا مقدر دیکھو کہ ایک قدم یہاں دوسرا قدم گہے ببیت خدا وہ گہے ببیت رسول۔ تو آپ وہ ہیں کہ آسمان کے فرشتے بھی جن کو سلام کرتے ہیں، فضاؤں کا سارا نظام، شمسی اور قمری سارا نظام، وہ سب آپ کی نسبت پر ہے، اور آپ میں جو محاسن پیدا ہوئے ہیں وہ سب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ حضور پاک علیہ السلام کی منقبت کا بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، نعت کا بیان کرنا، صفات کا بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا شیخ سعدی کہتے ہیں میں قلم لے کے بیٹھا کہ نعت مصطفیٰ لکھوں، ایک شعر لکھا، سر اٹھایا کہ مقام مصطفیٰ دیکھوں، اپنا کلام دیکھوں اور مقام مصطفیٰ دیکھوں، تو مجھے ایسا دکھا کہ میرا کلام تو فرش پر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عرش پر ہے، عرش سے جڑا ہوا۔ کہنے لگے میں نے پھاڑ دیا، لکھنا ہے تو ڈھنگ کا لکھو، یہ کیا لکھ دیا؟ دوسرا شعر لکھا، پھر غور کیا، پھر وہی بات ہے کہ شعر تو فرش پر مقام عرش پر، پھاڑ دیا، پھر اور لکھا، پھاڑ دیا، آخر کار مجھے لکھنا یوں پڑا، کہنا یہ پڑا کہ شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، تیری تعریف کرنا کسی مخلوق کے بس میں نہیں، تیری تعریف تو وہی کرے جس نے تجھ کو تعریف والا بنایا۔ میں بے چین ہوں کہ کیا کہہ دوں کہ کچھ حق ادا ہو جائے، نہ قلم ساتھ دے رہا ہے، نہ تعبیرات ساتھ دے رہی ہیں، نہ کھوپڑی ساتھ دے رہی ہے، نہ جذبات ساتھ دے رہے، نہ دانم قدامی سخن گو یمت۔ کہتے ہیں عجز کا اقرار کرتے ہوئے
ندانم کدامی سخن گو یمت کی والا تریزاں چمن گو یمت. سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہہ دوں کہ کچھ کہنا ہو جائے. جو کہتا ہوں اس سے اونچے آپ نظر آتے مگر پھر بھی رہا نہیں گیا. کہی دیا لاسٹ میں اور کچھ بات بن گئی. مہمان بہت اونچے آئے ہیں, دکانیں بند ہیں, بس میں نہیں ہے, دال تو ہے پاس میں, اتنی تو کھلا دو. تو لاسٹ میں کہتے ہیں کچھ نہیں مجھ سے بن پا رہا ہے مگر اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ آپ کی تعریف میں بندے کی کوئی بات کافی نہیں ہو سکتی, کسی مخلوق کی کوئی بات کافی نہیں ہو سکتی, لیکن جس نے آپ کو تعریف کا مستحق بنایا ہے اس کی بات تو کافی ہوگی. اس لیے میں کہتا ہوں میری اور ان کی اور ان کی بات نہیں, ثنائے تو طٰہٰ و یاسین بسس. سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ جو اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا بس وہی آپ کی نعت ہے. ثنائے تو طٰہٰ. کچھ سمجھ میں بات آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ تو ذرا سا نظروں سے تو احساس ہونا چاہیے ہمیں کہ آپ بھی کچھ سمجھ رہے ہیں. فارسی میں اگر ہے پھر بھی بے سمجھے بھی تو کچھ چیزوں کا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. ثنائے تو طٰہٰ و یاسین بسس ترا عز لولا کو تمکی بسس. اللہ نے آپ کو باعث تخلیق کائنات بنا دیا, بس یہی کافی ہے. تھوڑا سا اختلاف ہے محققین کا کہ آپ کو باعث تخلیق کائنات کہا جائے یا نہیں, لیکن ایک جمع کثیر کی رائے کے مطابق یہی بات ہے کہ اللہ کو اگر اپنے اس محبوب محمد مصطفیٰ کو پیدا نہیں کرنا ہوتا تو کائنات نہیں بنتی, شمس و قمر کو وجود نہیں ملتا, باغ و بہار کہیں نظر نہیں آتے, درخت نہیں ہوتے, درختوں پہ پھل نہیں ہوتے, نہ تم ہوتے نہ ہم ہوتے. اسی کو دیکھ کر تو کہہ دیا کسی کہنے والے نے لولا کلمہ خلقت الافلاق, کہہ دیا کہ یہ حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے, لولا کلمہ خلقت الافلاق. آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو افلاق کو نہ بناتا. مگر یہاں میں وضاحت کروں گا کہ یہ حدیث نہیں ہے, مشہور ہے لیکن حدیث نہیں ہے. ایک کتاب ہے عمدۃ الاقاویل فی تحقیق الاباطیل, اس میں اس کی تحقیق دیکھی جا سکتی. لولا لما خلقت الافلاق یہ حدیث نہیں ہے, مگر یہ بات ہے کہ اللہ کو اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن کو, صفات کو اور خوبیوں کو بتانا نہ ہوتا, دکھانا نہ ہوتا, اجاگر کرنا کرانا نہ ہوتا, اسٹیج پہ لانا نہ ہوتا تو کائنات کا اللہ نظام ہی نہیں بناتے. آئیے تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا علمی انداز میں لے لیجئے. کیا بات چل رہی؟ آپ کو بنانا نہ ہوتا تو کچھ نہ بنتا. ایک اور حدیث, لیکن وہ بھی حدیث نہیں ہے, حدیث کے نام پر چل رہی ہے مگر اسی سے کچھ جڑی سی. کنتو کنزن مخفین. ایک حدیث میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں سوچا کہ مجھے کوئی جانے کہ میں کیا کیا ہوں, تو میں نے مخلوق بنائی, پھر مخلوق نے مجھے جانا کہ میں رحمان بھی ہوں, رحیم بھی ہوں, رزاق بھی ہوں, رازق بھی ہوں, جبار بھی ہوں, قہار بھی ہوں, اور یہ بھی ہوں اور یہ بھی ہوں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. یہ بھی حدیث نہیں ہے مگر اس کا مضمون لے کے چلیے. حدیث تو اس کو مت کہیے, یہ بھی من گھڑت ہے, موضوع ہے, یہ الفاظ حدیث کے نہیں ہیں.
اگرچہ کہ آپ تقریر کی اور اصلاحی کتابوں میں آپ دیکھیں گے، مرشدین کی کتابوں میں، مگر اتنی بات ہے کہ اللہ نے کائنات کو بنایا اپنا تعارف کرانے کے لیے۔ میں کیا ہوں، میں کیا ہوں۔ مثلا اللہ حلیم ہیں، گناہ کرتے ہوئے ایک عیاش کو 40 سال سے دیکھ رہے، بڈھا ہو گیا، عیاشی اس کی نہیں گئی، مگر ابھی بھی اللہ طاقت کے، قدرت کے باوجود اللہ نے ایک تھپڑ نہیں مارا۔ ایک تھپڑ لگا دیتے ساری عیاشی ہوا میں اڑ جاتی۔ خدا کا ایک تھپڑ پڑتا تو پھر آگے اس عیاش کو ہمت ہوتی، مگر نہیں، دیکھ رہے ہیں، چل چل میں دیکھتا ہوں کتنا چلتا، آخر تو مچھلی پھنسے گی، کانٹا چبھے گا، پھر کھینچی جائے گی، دیکھتے رہتے ہیں۔ یا اللہ کہتے ہیں میں اتنے دنوں تک 40 سال تک جو میں صبر کرتا رہا، میں نے فرعون کو نہیں پکڑا، نمرود کو نہیں پکڑا، اس عیاش اس بدماش کو نہیں پکڑا، 100 سال تک اس کو دیکھتا رہا، 70 سال تک ڈھیل دیتا رہا، یہ کیوں؟ اس لیے کہ میں حلیم ہوں۔ تم تو دوسری تیسری غلطی پر ہاتھ اٹھا دیتے ہو، دوسری تیسری غلطی پر تم ہاتھ اٹھا دیتے ہو، رجسٹر سے نام نکال دیتے ہو، دوستوں کی لسٹ سے اسے خارج کر دیتے، ایڈمن صاحب اسے بخشتے نہیں ہیں، کہتے ہیں تیسری غلطی، کہتے ہیں دوسری غلطی۔ اللہ کہتے ہیں میں حلیم ہوں، غلطی کرو، بار بار کرو، پھر بھی میں تمہیں چانس دیتا ہوں۔ بتاؤ خدا کی ایک صفت کا اس بدماش کی زندگی کے تناظر میں، اس کی روشنی میں تعارف ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور بھی کہتے میں غفار ہوں، میں غفار ہوں، وہ بھی مبالغے کے صیغے سے تشدید کے ساتھ غفار ہوں۔ خوب کرو میں خوب بخشوں، تم خوب گناہ کرو میں خوب بخشوں۔ دیکھو جیتتا کون ہے، گناہ کرنے والا جیتتا ہے کہ بخشنے والا جیتتا ہے؟ حدیث قدسی میں اس کو سمجھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس وقت زمین کہتی ہے اے اللہ بولو تو میں اس شرابی کو جو یہاں بیٹھ کے پی رہا ہے، اس زانی کو جو یہاں بیٹھ کے بے حیائی کر رہا ہے، کہو تو میں پھٹ جاؤں اور اندر میں کھینچ لوں۔ سمندر کہتا ہے کہو تو میں سیلاب بن جاؤں، ڈبو کے ختم کر دوں۔ والبحر یستأذن ربہ ان یغرق ابن آدم والارض تستأذن ربہا ان تبتلع ابن آدم۔ پہاڑ بھی ایسی چلاتا یا اللہ کہو تو تھوڑا سا کڑوٹ لے لوں، بڑے میاں کو ابھی پیس کے رکھ دوں، پیسے کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں یہ ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں زمین سے کہہ دیتا، آسمان سے کہہ دیتا، سمندر سے کہہ دیتا ان کان عبدکم فشأنکم بہ، اگر یہ گنہگار بندہ اے زمین اے آسمان اے سمندر اگر تیرا بندہ ہے فشأنکم بہ، جاؤ کر لو، جاؤ کر لو جو کرنا ہے۔ اگر یہ تیری روٹی کھاتا ہے بندہ تو جاؤ سزا دے دو جو دینا ہے، اگر یہ تیرے بلبوتے پہ جیتا ہے تو جاؤ بدلہ لے لو جو لینا ہے۔ وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ، اور اگر میرا بندہ ہے، میری روٹی کھاتا ہے، میری ہواؤں سے سانس لیتا ہے، میرے دمخم سے وہ جی رہا ہے، تو تم کون ہو بیچ میں ٹانگ لڑانے والے؟ سائیڈ ہو جاؤ، کنارے ہو جاؤ، کنارے ہو جاؤ۔ سب کہتے ہیں یا اللہ بندہ تو آپ کا ہے، پھر کیوں منہ کھولے چلے جا رہے ہو؟ سب کو چپ کر کے
اللہ بلاتے ہیں اس پاپی خاطی آسی طاغی بندے کو اور کہتے ہیں یا ابن آدم، آدم کا بیٹا، دیکھا سب کتنا گرم تھے تیرے اوپر اور کتنا گھور گھور کے دیکھ رہے تھے تم کو، میں نے سب کو ٹھنڈا کر دیا، اب تو ہے اور میں ہوں۔ یا ابن آدم، سن آدم کا بیٹا، مانا کہ تو شرابی ہے، کبابی ہے، طاغی ہے، باغی ہے، مگر سن، میں بھی حوصلے والا ہوں، میں بھی دل والا ہوں، معاف کرنا جانتا ہوں، بخش دینا جانتا ہوں، بخش دینے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہوں، اس لیے میرا فرمان ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے یہ 2 4 10 گناہ نہیں، اگر تو اتنے سارے گناہ کر لے کہ آسمان تک پہنچ جاویں، تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کی چھتوں کو چھو لیویں، گناہ ہی گناہ ہوں، ثم استغفرتنی، لیکن تو ایک مرتبہ کہہ دے یا رب اغفر لی، ایک مرتبہ کہہ دے میرے رب، میرے رب، میرے رب، میرا دل کانپ گیا، میرے رب، میرا دل ڈر گیا، مجھے معاف کر دے، میں تیرے دل میں میرا ڈر دیکھ لوں، غفرت لک ولا ابالی، میں سب معاف کر دوں گا، کوئی میرا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ دیکھا آپ نے یہ اللہ کا تعارف کہ اللہ اتنا بڑا غفار ہے، اتنا بڑا حلیم ہے، اتنا بڑا کریم ہے، یہ تعارف دینا تھا اللہ کو کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، اس کے لیے کائنات کو بنایا۔ تو گویا ابھی اتنا میں نے صرف اس اللہ کی ان صفات کے ذریعے سے میں اتنی سی بات ابھی پیش کر رہا ہوں کہ حق تعالی شانہ نے کائنات کو بنایا اپنے تعارف کے لیے۔ اب ذرا سا اور آ گیا، یہ تقریر تو استاذ کرتا ہے بڑی خوبصورت، سارے طلبہ برابر سمجھتے ہیں کیا؟ نہیں، آگے والا مکمل سمجھتا ہے، پیچھے والا نیند نکالتا رہتا ہے، ذہنی تفریح میں رہتا ہے، غفلتوں کا شکار رہتا ہے، عقل تھوڑی لے کے آیا ہے۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ 50 طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے دامن میں یکساں سبق نہیں آتا، سب کے حصے میں یکساں سبق نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے میں نے سب سمجھا، وہ کہتا ہے میں نے کچھ سمجھا، وہ کہتا ہے میں نے کچھ نہیں سمجھا، وہ کہتا ہے میں نے، ایسے بھی تو ہوتے ہیں جی کہ جن کو 14 سہ گئے 14 سال میں بھی یاد نہیں ہوئے، 14 سہ گئے 14 سال میں بھی یاد نہیں ہوئے۔ ایک طالب علم جو سب سے زیادہ سمجھا 100 میں سے 102 نمبر لے آیا، 100 میں 102 نمبر، 2 ایکسٹرا زیادہ، یعنی سمجھا اور خوب سمجھا۔ یہی نظام بالکل سمجھیے، اللہ تو بڑی حسین صفات کے مالک ہیں، بڑی خوبصورت صفات کے مالک ہیں۔ ساری کائنات کو اللہ نے، سارے انسانوں کو اللہ نے اس لیے بنایا کہ وہ اللہ کی صفات کو سمجھیں، لیکن سب سے زیادہ اللہ کی صفت کو سمجھنے کی صلاحیت جس بندے میں ہے وہ بندہ کہا جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جاوے کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے اللہ کو پہچاننا، اور اللہ کو پہچانا تو زید نے بھی، عمر نے بھی، بکر نے بھی، خالد نے بھی، عوام نے بھی، خواص نے بھی، اولیاء نے بھی، تابعین نے بھی، صحابہ نے بھی، اور انبیاء علیہم السلام نے بھی، لیکن سب سے زیادہ جتنا اللہ چاہتا تھا اتنا اگر کسی نے سمجھا تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جب کہا جائے سیرت پر بیان کرو، کیا کرو، تو آپ سوچو گے لاؤ نبی کے چہرے کے جمال کو سنا دوں،
نبی کا 2 معجزہ سنا دوں؟ ارے یہ سناؤ نا کہ کائنات جس مقصد کے لیے بنی اس مقصد کو سب سے زیادہ جس نے سمجھا، سب سے زیادہ جس نے سمجھا، اس کا نام محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبی کی سب سے بڑی صفت، نبی کی سب سے بڑی نعت اور نبی کی سب سے بڑی تعریف کہ گویا اللہ کا مقصد نبی نے حل کر دیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دیر لگا کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ سوم سے دورے تک کے بچے اس پر دھیان دیں کہ میں کیا استدلال کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے موت و حیات کا نظام چلایا، ایک کو جنم دیا، ایک کو اٹھا لیا، ایک کو جنم دیا، پوتا پیدا ہوا اور دادا روانہ ہوا، نواسا پیدا ہوا، نانا رخصت ہوا۔ یہ نظام جو رکھا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جو نظام اللہ نے چلایا تاکہ وہ دیکھ لے اور ظاہر کر دے ایک دن کہ سب سے زیادہ، سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے، سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اب یہاں مفسرین رک کر کے کہتے ہیں اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو یوں کہنا شروع کیا عربی اول دوم کی طرح سے کہ کہنا یہ چاہتے ہیں ایکم، انسانوں تم میں سب سے اچھا کون ہے؟ اچھا تو یہ بھی ہے، اچھا تو یہ بھی ہے، اچھا تو یہ بھی ہے، اس لیے کہ سب جامعہ اسلامیہ بنجاریہ میں ہیں اور بنجاریہ میں کوئی غیر اچھا ہو نہیں سکتا، اس لیے اچھا تو یہ بھی ہے اور اچھا تو یہ بھی ہے اور اچھا تو یہ بھی ہے، لیکن سب سے اچھا وہ ہے جو 100/100 لے آیا۔ تو لیبلوکم ایکم احسن عملا میں اگر دیکھا جاوے تو سب سے اچھا عمل کس کا ہے؟ کہو زید کا بھی ہے، عمر کا بھی ہے، بکر کا بھی ہے، پھر خواص اولیاء کا بھی ہے، پھر صحابہ کا بھی ہے اور سارے انبیاء کا ہے، لیکن سب سے خوبصورت جس کا عمل ہے وہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پتہ چلا یہ آیت بھی نعت مصطفیٰ پر شامل ہے۔ علماء کرام بات صحیح ہو رہی کہ غلط ہوئی؟ حضرت معتمم صاحب استدلال صحیح ہے، اگر آپ کی کا دستخط ہو جائے تو بات پکی ہو جائے۔ ادھر حضرات مفتیان کرام ماشاءاللہ، میں ان کی موجودگی میں اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ہاں پھر سے دہرائیے نا، اور ایک اور آئیے سورہ فاتحہ سے نکالتا ہوں۔ کون سا بیان ہو رہا ہے؟ آپ سے پوچھا جائے کس موضوع پر بیان ہو رہا ہے؟ بولو بولو۔ سیرت النبی پر بیان ہو رہا ہے، قدرت خدا پر بیان نہیں ہو رہا ہے اس وقت۔ ما سیق لأجلہ، اصول الشاسی اور نور الانوار اور حسامی، ما سیق لأجلہ، مقصد اصلی کلام کا میرے مصطفیٰ کے مقام کو بتانا۔ گو کی ساتھ میں اللہ کی صفات، اللہ کی طاقت اور قدرت کی بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ اب کبھی ایسے اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اب آئیے میں کہتا ہوں، ذرا دیکھیے آپ کو اور جلدی سمجھ میں آ جائے گا۔ ماشاءاللہ سب متوجہ ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قاری ہوتا تو میں ڈھنگ سے پڑھتا، مگر میں قاری نہیں ہوں، مگر جی چاہتا ہے کہ میں بھی کبھی ڈھنگ سے پڑھوں، مگر بجائے اچھا لگنے کے تھوڑا سا اور ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ جی سنیے کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ دلچسپی لیجئے، ابھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں رب العالمین، بلکہ تھوڑا اور پہلے سے چلیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ساری اچھائیوں کا مالک میں ہوں، جس میں بھی کوئی اچھائی دیکھو سمجھو یہاں سے گئی ہے۔ الحمدللہ۔ ہاں کسی کو سپورٹ دینا، نصرت دینا، مدد دینا، اگر کسی بندے میں یہ صفت آئی ہے تو اس نے مجھ سے سیکھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں بھوکے کو کچھ کھلا دیا تو اس نے مجھ سے سیکھا ہے۔
گرتے کو تھام لیا تو اس نے مجھ سے سیکھا ہے۔ الحمدللہ یہ ساری خوبیاں مجھ سے چلی ہیں، سارا کمال مجھ سے چلا ہے، اس لیے میں اللہ ہوں۔ یہ اللہ نے شروع میں دعویٰ کیا، اس کے بعد بندے نے دلیل پوچھی۔ اللہ تو کہتے ہیں جس میں ساری خوبیاں ہوں، آپ نے دعویٰ کر دیا، اب بتائیے دلیل کیا ہے، سمجھائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھتے نہیں میں رب العالمین ہوں، رب العالمین، میں رب العالمین، اور جو رب العالمین ہو اس میں ساری خوبیاں آ جاتی ہیں، اس لیے میں ساری خوبیوں کا مالک ہوں، اور ساری خوبیاں جس میں ہو جائے وہ اللہ ہوتا ہے۔ اتنی سی بات ہو گئی کہ میں اللہ ہوں۔ اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں رب العالمین ہوں، سب کو پالتا ہوں، تجھ کو بھی اور تیرے گدھوں کو بھی، تیرے کتوں کو بھی، تیری بکریوں کو بھی، تیرے گھوڑوں کو بھی، سب کو پالتا ہوں، اچھوں کو بھی، بروں کو بھی، اولیاء کو بھی اور شیطانوں کو بھی، سب کو پالتا ہوں۔ میرا دل دیکھو کتنا بڑا ہے، فجر میں جو سوئے رہتے ہیں ان 10 بجے کم وقت اٹھتے ہیں پورے سال، پھر بھی ان کی بیگم کے ہاتھ سے مکھن والی روٹی اور ملائی والی چائے پلواتا ہوں، کھلواتا ہوں۔ میرے جیسے بڑے حوصلے والا کون ہے؟ میں رب العالمین ہوں۔ دانت نہیں تھے تب بھی پال کے دکھا دیا، دانت آ گئے تب بھی پال کے دکھا دیا، کل پھر بڑھاپے میں دانت نہیں ہوں گے پھر بھی پال کے دکھا دوں گا، میں رب العالمین۔ اب سمجھ میں آ گیا ساری خوبیوں کا مالک کون؟ اللہ۔ اور اللہ کیوں ساری خوبیوں کا مالک ہے؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے۔ عالمین میں صرف آپ نہیں آتے، پوری کائنات آتی۔ اچھا، آپ کبھی دکاندار کے پاس جاتے ہو تو کپڑا بڑا مہنگا ہوتا ہے تو وہ بڑی دیر تک تعریف کرتا ہے، ارے یار آج لے لو نا، 20 سال تک تمہیں دوسری صدری سلانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جتنی مرتبہ دھو گے کلر اس کا ابھرتا جائے گا، اس کی تابانی بڑھتی جائے گی، تعریف کرتا، یہاں تک کہ آپ خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن لاسٹ میں کہتے ہو کہ بھائی کوئی نمونہ ہے اس کا، کسی نے سلایا ہو 20 سال پہلے اور آج تک وہ چمک رہی ہو، میں پوچھو گے کہ نہیں پوچھو گے؟ کوئی نمونہ ہے؟ کوئی نمونہ ہے؟ تو آپ اپنی کلام کی سچائی کے لیے ایک نمونہ کوئی پیش کرو گے اگر تم سچے ہوگے۔ اللہ نے دعویٰ کیا کہ میں رب العالمین ہوں، کائنات کے ہر فرد کی تربیت کرنا میں جانتا ہوں۔ جب یہ دعویٰ کیا تو مخلوق کے ذہن میں سوال ہوا، کوئی نمونہ ہے جس کی آپ نے تربیت کی ہو اور ہر پہلو سے اس کی تربیت ہو چکی ہو، ہر پہلو سے اس کی تربیت ہو چکی ہو، ہر پہلو سے اس کی تربیت ہو چکی ہو؟ تو اللہ کے نبی، تو اللہ کو نام لینا پڑے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں مربی کامل ہوں، میرا مصطفیٰ مربع کامل ہے۔ بتاؤ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بھی نعت مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ استدلال سمجھ میں آ گیا ہوگا نا؟ بھائی کہو گے نا کہ مجھے ایسی صدری دکھاؤ جو 20 سال سے استعمال ہو رہی ہے اور ابھی بھی چمک رہی ہے، آپ کہیں گے میری ہے، جواب وہ آپ کی نہیں ہے، وہ کسی اور کی ہے، آپ نے چڑھا لیا۔ اچھا آئیے ادھر، وہ تو ہنسنے کے لیے کہہ دیا میں نے۔ قرآن کی ہر آیت جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں رب ہوں، رب کا مطلب یہ ہے کامل تربیت والا، یعنی کامل تربیت کرنے والا۔ تو بندہ نے پوچھ دیا کہ کوئی ہے جس کی آپ نے کامل تربیت کی ہو؟ کامل کا مطلب کیا؟ کامل کا مطلب یہ ہے کہ سخت آپ غصے میں ہیں لیکن پھر بھی انتقام نہیں لے رہے ہیں، سخت قدرت میں ہیں اور طاقت میں ہیں مگر بدلہ نہیں لے رہے ہیں، آپ کو ہر طرح کی نصرتیں، معاونتیں، دوسری باہر سے ہیلپ سب موجود ہے، لیکن آپ زبان غلط نہیں چلا رہے ہیں۔
بتاؤ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اعلیٰ تربیت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کس نے کیا ہے؟ اگر ادھر سے چلو تو کہو کہ اس کا مربی کامل اللہ ہے، اور اللہ کا مربی کامل ہونا دیکھنا ہے تو کہو ادھر دیکھو مصطفیٰ مربع کامل ہے۔ آپ دیکھیے نا، طائف کے سفر میں یہی تو ہوا تھا جی، فرشتے آئے ہوئے تھے، ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ آیا تھا، اور کیا کہا تھا؟ آپ کو پتھر مار کے رولا دیا، آپ کو خون آلود کر دیا۔ ان ظالموں کو پتہ نہیں کہ آپ محبوب کبریا ہیں؟ کہو تو ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیں، ان کو مزہ چکھا دیں۔ معلوم ہے نا، یہی تو کہا تھا طائف کے سفر میں۔ بتاؤ پوری طاقت بدلہ لینے کی مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ میرے نبی نے بدلہ لیا؟ نہیں لیا۔ جیسے اللہ کو پوری طاقت ہے کہ باغی طاغی سے، مجرم سے، عیاش بدماش بد کردار سے پورا بدلہ لے لیں، لیکن نہیں لے رہے ہیں۔ مکھن پہ مکھن کھلا رہے ہیں، کباب پہ کباب کھلا رہے ہیں، جوانی پہ جوانی اس کی سجا رہے ہیں، اور وہ بدماشی کر رہا ہے۔ اس کا حل علم، اس کا عفو، اس کا بڑا دل ہونا، اس کے لیے بڑا دل ہونا، بڑے دل والا ہونا جیسے سمجھ میں آتا ہے، ایسے ہی ادھر طائف کے سفر میں دیکھو، پہاڑ کا فرشتہ آیا، کہتا ہے کہو تو پیس کے رکھ دوں، مگر میرے نبی کہتے ہیں، صاف کہتے ہیں، میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں؟ میں کیوں کہوں کہ اللہ برباد کر دے؟ میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں؟ بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ بتاؤ، قدرت کے باوجود معاف کر دیا، اعلیٰ درجے کی حاصل شدہ تربیت کا نتیجہ ہے کہ نہیں ہے یہ؟ ایسے نبی کی زندگی کے سارے واقعات ایسے۔ وہ ایک یہودی قرضہ لیا، آنا ہے 2 دن کے بعد، 2 دن پہلے ہی آ گیا، کہتا ہے قرضہ واپس کرو۔ آپ نے ابھی انتظام نہیں کیا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، گالیاں دینے لگا، الٹی سیدھی بکواس کرنے لگا، اور صحابہ میں بھی عام صحابہ نہیں، عمر بیٹھے ہیں، علی بیٹھے، 2 شیر خدا بیٹھے۔ صرف جبڑا کھول دیں تو شاید اس کی توند پچک جاوے، صرف جبڑے کھول دے تو توند پچک جاوے، وضو تو نام سن کر ہی خطرے میں پڑ جاوے، اس یہودی کا، اس کا وضو خطرے میں پڑ جاوے، اس لیے کہ عمر کے نام سے سارے ایوان کفر زلزلے میں آ جاتے تھے، سب کے وضو ٹوٹ جاتے تھے جی، اور سب کے پاجامے ڈھیلے ہو جاتے تھے۔ عمر اس کا نام ہے، علی اس کا نام ہے، دونوں بیٹھے ہوئے تھے، یہودی آ کر کے قرضہ وصول کرنے کی الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، اور آ گیا پہلے۔ ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اشارہ کیجئے، ابھی اڑا دیتے اس کو، یا رسول اللہ اشارہ کیجئے، ابھی اڑا دیتے۔ کمبخت شانہ بن رہا، ایڈوانس پناہ کر رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو قدرت ہے کہ نہیں، قدرت ہے کہ نہیں، اپنوں کے بیچ میں ہے، اور 2 شیر خدا بیٹھے ہوئے، لیکن آپ نے فرمایا دعوہ 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 فإن لصاحب الحق مقالہ، چھوڑ دو، اس کا پیسہ ہے جب تو بول رہا ہے نا، ہم ہوتے تو پہلے پٹائی کرواتے اور پیسے بھی نہیں دیتے۔ بتاؤ یہ نعت مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ بس شاید بات ختم کرنی ہے، 15-20 منٹ بولنے کا ارادہ تھا، اور شاید 17 منٹ ہو گیا۔ کتنا ہو گیا؟ جتنا بھی ہوا ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں، اور ابھی حضرت کی طرف سے اشارہ بھی نہیں ہوا کہ بند کروں، لیکن میں کہہ رہا ہوں بچوں اس طرح سے نعت مصطفیٰ نکالو۔ اللہ کی جتنی صفات ہیں، جتنے نام ہیں، وہ سب اللہ کی تعریف ہے، اور اس کا نتیجہ مخلوق میں نظر آئے گا، عکس نظر آئے گا مخلوق کی شان کے مطابق۔
رحیم اللہ بھی ہے، رحیم میرے مصطفیٰ بھی ہیں۔ اللہ رحیم اپنی شان کے مطابق، محمد مصطفیٰ رحیم اپنی شان کے مطابق۔ کریم اللہ بھی ہے، کریم میرے نبی بھی ہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق، میرے نبی اپنی شان کے مطابق۔ تو جہاں لفظ کریم آوے تو اس نسبت کرم سے جیسے خدا یاد آتا ہے، میرے نبی کی ذات بھی یاد آتی ہے۔ باقی جیسا کہ شیخ سعدی نے کہا، کتنا بھی کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کل کہنے کے بعد افسوس ہوتا ہے کہ جو کہنا تھا کچھ کہہ نہیں سکے۔ ندانم کدامی سخن گویمت کی والا تری زاچے من گویمت، کچھ ہم کہہ ہی نہیں سکتے، کہے وہ جو سمجھے۔ ہماری محدود اور چھوٹی سی کھوپڑی، کم فہم والی کھوپڑی، جو سمجھ ہی نہ سکے کسی حسن کو، وہ بیان کیسے کرے جی؟ 8 سال کا بچہ کسی حسن کو نہیں سنا سکتا، 28 والے سے پوچھو تو کتاب لکھ ڈالے گا، نہیں سمجھے؟ دورے والوں سے پوچھو تو یہ کتاب لکھ ڈالیں گے، اور دنیات والے سے پوچھو تو کچھ نہ بول سکیں گے۔ کچھ عنوان سمجھ میں آ رہا ہے کیا چل رہا؟ تو ایسے ہی ہماری چھوٹی سی کھوپڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کیا سمجھے؟ شیخ سعدی نے جیسے اللہ کی نعمت کے بارے میں کہا، کیا کہا؟ نگنجد کرم ہائے حق در قیاس، اللہ کی ایک بھی نعمت ہم عقل میں پورے طور پر لا ہی نہیں سکتے، تو شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ نگنجد کرم ہائے حق در قیاس، چہ خدمت گزارد زبان سپاس۔ زبان کیا بولے؟ جب سمجھے جب تو بولے، ایسے ہی کوئی سمجھے جب تو بولے۔ اس لیے ہم صرف اتنا کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بس 2-4 منٹ اور لوں گا، جیسے دیکھو، جدھر سے دیکھو، جب دیکھو، کمال کے اعلیٰ مقام پر نظر آئیں گے۔ بس ایک چیز بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس میں بھی اوپر سے بڑی مناسبت نظر آئے گی، جیسے ابھی تربیت میں نے بتایا، معاف کرنے میں بتایا، اس میں دیکھیے اللہ کی کسی صفت میں کوئی شریک ہے؟ اللہ کی کسی صفت میں کوئی بندہ شریک ہو سکتا ہے؟ وحدہ لا شریک لہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صفت میں بھی اللہ نے کسی بندے کو شریک ہونے کا موقع نہیں دیا۔ اس شان کا کوئی نہیں، اس شان کا کوئی نہیں۔ آپ دیکھیے غار حرا سے تشریف لا رہے، نبی بن گئے، فیصلہ تو بہت پہلے سے ہے کہ آپ کو نبی بنانا۔ عیسیٰ علیہ السلام آ کے کہہ کے گئے، وَيَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، آنے والا ہے ایک نبی۔ پچھلی کتابوں میں آیا، آدم علیہ السلام تو اسی لیے آئے تھے، بڑے اجتماع کی تشکیل کے لیے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں آئی تھیں۔ بڑا اجتماع ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے اجتماعات بھی ہوتے ہیں نا، یہ بڑے اجتماع کے لیے، بڑے نبی کے لیے یہ دوسرے سارے انبیاء تشریف لائے تھے۔ فیصلہ تو پہلے سے تھا آئیں گے، تو اللہ نے اپنے اسی نظام کے مطابق چاہا کہ جس شان کا نبی لا رہا ہوں اس شان سے اس کی آمد بھی ہونی چاہیے۔ اب آمد کیسے ہوئی؟ دنیا میں تشریف لائے تو ابا نہیں، یتیم عبداللہ کہا جاتا ہے، یتیم ابا دنیا میں نہیں ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اماں بھی چلی گئی، لو ایک سہارا اور تھا وہ بھی ختم۔ اب دادا نے لیا گود میں، لیکن دادا بھی چلے گئے، عبد المطلب بھی چلے گئے، بڑے ہو گئے آپ۔ نبوت کا وقت جب آیا تو دادا بھی نہیں، اماں بھی نہیں، ابا بھی نہیں، اور ابھی ضرورت تھی نصرت کی، مدد کی، سپورٹ کی، تعاون کی، سہارے کی، اس لیے کہ اب مخالفین اٹھنے والے، مگر کوئی نہیں۔ گھر میں صرف خاندان میں چچا لوگ ہیں، بھائی تو آپ کے کوئی ہے ہی نہیں، چچا لوگ ہیں۔ چچا میں سے کسی کو اللہ نے ابھی تک اسلام کے قریب آنے نہیں دیا، اسلام سمجھنے نہیں دیا۔ حمزہ موجود ہے مگر مسلمان نہیں، عباس موجود ہے مگر ابھی مسلمان نہیں، ابو طالب موجود ہیں مگر مسلمان نہیں۔
تو چچا کا بھی ایک سہارا تھا، وہ بھی کام کا نہیں، سب بے سہارا، حتیٰ کہ اسلام پھیلتا گیا، ایک ابو بکر بنے، پھر ان کی برکت سے 10 بنے، پھر 100 بنے، پھر اور بنے، پھر اور بنے، جب بہت بنے تب جا کر کے حمزہ قریب آئے، عباس قریب آئے، یعنی کچھ کے بعد آئے، بالکل شروع میں نہیں آئے۔ آئے نہ آئے کی بات نہیں ہے، اللہ نے آنے ہی نہیں دیا۔ کیوں نہیں آنے دیا؟ اس لیے نہیں آنے دیا، اور اس لیے آپ ابا عبداللہ کو پہلے اٹھا لیا اور اماں کو بھی اٹھا لیا، دادا کو بھی دور نبوت سے پہلے اٹھا لیا، اور چچا ابو طالب کو بھی قریب نہیں آنے دیا، کہ اگر سب موجود ہوتے، سارے سہارے ہوتے، اور پھر نبی نبوت کا جھنڈا لے کر اٹھتے اور پرچم لہرا دیتے اور چمک جاتے اور اپنا مذہب پھیلا دیتے، تو سب کہتے میری وجہ سے، میری وجہ سے، میری وجہ سے، ان کی وجہ سے پھیلا۔ سارے سہارے اللہ نے دور کر دیے یا توڑ دیے، پھر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت نے اسلام کا جھنڈا، نبوت کا پرچم لہرا کے دکھا دیا۔ اشارہ یہ تھا کہ جیسے میں رب العالمین اپنی معبودیت میں لا شریک ہوں، میرا رسول اپنی رسالت میں اور اپنے رسالت کی صفات و متعلقات میں لا شریک۔ نہ چاچا کا اس میں دخل ہے، نہ دادا کا دخل ہے، نہ بابا کا دخل ہے، اور نہ ماں کی جہت سے نانا کا دخل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی؟ یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے، جس اعتبار سے دیکھو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سمجھ میں آتی ہے۔ اور پھر کبھی موقع ملا تو ہم صرف ایک بات آپ سے کریں گے، ابھی نہیں کروں گا حضرت، پھر ایک بات آپ سے کریں گے، میرے نبی کو اتنی بلندی کیوں ملی، تاکہ ہم بھی کبھی بلندی کے متمنی ہوں، شوق ہو کہ ہم بھی کچھ بنیں، تو ہم بھی اسی ڈگر پر چلیں، اسی مشن پر چلیں۔ بھائی آپ کو بھی تو شوق ہوتا ہوگا نا، ہم بھی کچھ بنیں، بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی شوق تو کم سے کم پیدا کرو نا۔ وہ بدر کے موقع پر مقداد ابن اسود کی تقریر ہوئی، میرے نبی کا چہرہ مسکرا دیا۔ ابن مسعود زبردست صحابی کھڑے تھے، کہنے لگے اتنا خوبصورت اللہ کے نبی مسکرائے تھے مقداد کی تقریر سن کر کہ مجھ میں شوق ہوا، مجھ میں تمنا ہوئی کہ کاش آج کی تقریر کرنے والا میں ہوتا۔ اتنا خوبصورت، وَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ یا لیتنی کنت مکانہ، کاش ان کی جگہ پر میں ہوتا۔ تو آپ بھی تو تمنا کرو کہ آئندہ کا مفتی تقی عثمانی بولو میں بنوں۔ ارے نہیں، ابھی بھی تمنا نہیں ہوئی، مایوسی کی باتیں۔ بہرحال تمنا ہونی چاہیے، چاہتے سب ہیں۔ ایک شعر میں بھی سنا دوں، سب سنا رہے ہیں تو، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، یوں ہی دعوتیں لمبی لمبی ہو جائیں اور بھاری بھاری گاڑیاں اے سی والی ملیں اور بنگلوں میں محلوں میں پھریں رہیں۔ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے ایسا کوئی قلب سلیم، تب جا کر کے کچھ ملتا ہے میرے بھائیوں۔ تو اب کل اگر موقع ملا یا آئندہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر غور کیا جائے گا، بلندیاں ملتی کیسے، عزتیں ملتی کیسے، رفعتیں ملتی کیسے ہیں، لذتیں ملتی کیسے ہیں، محبتیں ملتی کیسے ہیں۔ اکتفی علی ھذا القدر۔